آج ہم نے 2 شارٹ اسٹوری پڑھنی ہے اور آج ہماری شارٹ اسٹوری ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلی جو شارٹ اسٹوری ہے اس کا نام ہے جی دی لٹل ولو. لٹل ولو. اچھا، اس میں 2 چیزیں آپ نے یاد رکھیں. ولو بیسیکلی اٹ از اے ٹائپ آف ٹری، ٹھیک ہے نا، ٹائپ آف ٹری، ٹھیک ہے نا. اس کو کرسمس کے اوپر بھی سجاتے ہیں، چھوٹا سا ایک خوبصورت سا پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ولو ٹری، اردو میں آئی تھنک اس کو بیل کا درخت کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک سمبولک شارٹ اسٹوری ہے. اٹ از سمبولک شارٹ اسٹوری، ٹھیک ہے. علامتی ہے، وہ جو ویلو ٹری ہے وہ سمبل ہے، ٹھیک ہے. اب سمبل کس کا ہے؟ ویلو ٹری از دا سمبل آف سائلنٹ لو، ٹھیک ہے. خاموش محبت، یعنی یہ محبت کی ترجمانی کرتا ہے، محبت کا میسنجر ہے، ایلچی ہے. وہ بات جو لور نہیں کہہ سکتے وہ ویلو ٹری جو ہے وہ کنوے کر دیتا ہے. اب اس میں ہے کیا، ایک کریکٹر کی سائمن، ٹھیک ہے، سائمن برن، اور ایک لڑکی ہے لزبی. دے لو ایچ ادر بٹ دے ڈونٹ ایکسپریس دیئر فیلنگز آف لو. بول کے نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، لیکن دے لو ایچ ادر. اب اسٹوری کا شروع ہے کہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کورٹ ہاؤس. تو وہاں پہ یہ 3 بہنیں ہیں، یہ آتی ہیں، برینڈا، شارلٹ اور لزبی. برینڈا اور شارلٹ جو ہے نا وہ انسنسیئر ان لو ہے، اور لزبی جو ہے نا وہ خاموش طبع اور بڑی ایک سیریس ٹائپ آف گرل ہے. وہاں پہ ایک آرمی آفیسر آتا ہے سائمن، وہ کچھ دن وہاں پہ اسٹے کرتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے، بٹ دے ڈونٹ ایکسپریس دیئر لو. اچھا، جب وہ جانے لگتا ہے نا تو یہ ولو ٹری اس کو دیتی ہے تحفے کے طور پر. اچھا، اب کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور برینڈا اور شارلٹ کے جو لور ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو سائمن ہے وہ واپس نہیں آتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سائمن جو ہے اس کی نا ہلاکت ہو گئی ہے، بارڈر پہ نا اس کی ہلاکت ہو گئی ہے. اور وہ ایک لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ لڑکی جس نے اس کو ولو ٹری جو ہے وہ تحفے میں دیا تھا. اور سائمن جو ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ جو ہے وہ ولو ٹری رکھتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی ماں کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہے جس نے اس کو ولو ٹری جو ہے وہ تحفے میں. تو یہ سٹوری جو ہے نا یہ مطلب کہ محبت کی جو فیلنگز ہیں جو کمپلیٹ ہوتی ہے اینڈ پر، لیکن اس وقت جو سائمن ہے وہ دنیا میں نہیں رہتا. تو ولو ٹری جو ہے نا بیسیکلی وہ کچھ کہہ جاتا ہے، وہ محبت کا پیغام پہنچا دیتا ہے جو کہ کریکٹر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو سٹوری آف سائلنٹ لو کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب میں اس کے پوائنٹس پڑھنے لگا ہوں. نمبر 1، اٹ از اے ویری بیوٹیفل اسٹوری اباؤٹ سائلنٹ لو، خاموش محبت. محبت کی کہانی ہے. دا ہیرو آف دا اسٹوری از سائمن، ویئر ایز جبکہ دا ہیروئن آف دا اسٹوری از ینگ بیوٹیفل گرل نیم لزبی، جس کا نام لزبی ہے، ٹھیک. نمبر 2، دے لو ایچ ادر بٹ دے ڈو ناٹ ایکسپریس دا لو. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتے. دے لو از اونلی آئی ٹو آئی، یعنی بس دیکھنے کی حد تک، اینڈ ہارٹ ٹو ہارٹ. کورٹ ہاؤس از اے پلیس، یہ ایک جگہ کا نام ہے. آپ یوں کہہ لیں کہوا خانہ کہہ لیں، پاپا ہاؤس کہہ لیں، ٹھیک ہے. ویئر دا آرمی آفیسرز کم ٹو اسپینڈ دیئر ہالیڈیز، جہاں پہ آرمی کے آفیسر جو ہے نا وہ بارڈر سے واپس آتے ہیں اپنی چھٹیاں بتانے کے لیے. نمبر 4، لزبی سسٹر شارلٹ اینڈ برینڈا، اور لزبی کی جو سسٹرز ہیں شارلٹ اور برینڈا آر ناٹ سنسیئر ان لو، وہ غیر مخلص ہیں، غیر
मुखलिस। Number 5, when Simon Byrne comes there, Lisby looks at him, उसको देखती है and feels that he is her kind of person, कि ये बिल्कुल उसके मिजाज का है, यानी कि हम मिजाज हैं। Number 6, they both like each other, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं and start loving each other in their heart, दिल ही दिल में पसंद करना शुरू कर देते हैं, but they do not express their love, लेकिन मोहब्बत का इजहार नहीं करते हैं। When he is going to leave, जब वो जाने लगता है, Lisby gives him a little willow tree as a gift of love, ये उसे मोहब्बत के तोहफे के तौर पर विलो ट्री जो है वो देती है। साइमन was killed in the war, वो जंग में मारा जाता है। At the time of death, he was keeping the willow tree with him, और जब उसकी मौत हुई उस वक्त भी विलो ट्री उसके साथ था। When the war ends, जब जंग खत्म होती है, the lover of Brenda और Charlotte return, तो ये वापस आ जाते हैं, but Simon did not return, वो वापस नहीं आए। Once a guest tells Lisby that he was with Simon when he died, कि जब साइमन की डेथ हुई तो ये उस वक्त वहां मौजूद था। He tells that Simon loved the girl who had given him willow tree. At that time, Lisby tells him that Simon was her love, कि Simon उसका मतलब उसका love था। Second last point है जी, in the end of the story, when her sister tells her that there is no letter for her, उसके नाम कोई खत नहीं आया, she tells her that she has received a letter, उसको खत उसका मिल गया है। Last point है, in this story, the willow tree is a symbol of love and purity of heart, दिलों की तकदीस, दिलों का इखलास, प्योरिटी, ये मोहब्बत और दिलों के इखलास की कहानी। क्लियर हो गया जी? अच्छा, दूसरी जो कहानी है वो है जी शैडो इन द रोज गार्डन, फूलों के बाग में एक साया। ठीक है, अब ये भी लव स्टोरी है, लेकिन ये जरा और तरह की है। इट इज अ लव स्टोरी, ठीक है ना, इनकम्प्लीट लव, जिसको हम कहते हैं अधूरी मोहब्बत। ठीक है ना, अधूरी मोहब्बत। अब इसमें जो वो लड़की है, ठीक है, उसके साथ एक क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी हो गई है। शी कुड नॉट मैरी द पर्सन शी लव्ड, ठीक है, एंड could not love the person she married, ठीक है ना, जिससे शादी हुई उससे मोहब्बत नहीं कर सकी, और जिससे मोहब्बत हुई उससे शादी नहीं हो सकी। एक बड़ी एक अजीब सी कहानी है कि इसमें वो लड़की का नाम नहीं बताया गया, ठीक है ना, एक औरत है, वो एक लड़की आरशी से, जो कि आर्मी ऑफिसर, उससे मोहब्बत करती, ठीक है, और उसको पता चला कि आरशी जो है वो अफ्रीका गया है वॉर मिशन पे, और वहां पे उसकी डेथ होगी। उसी दिन इसकी शादी एक और आदमी से हो जाती है, उस आदमी का भी नाम नहीं, वो कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, किसी कंपनी में एज इलेक्ट्रिशियन काम करता है, बंदा बड़ा अच्छा है वो, उससे इसकी शादी हो जाती। अच्छा, अब शादी के 2-3 साल बाद ये कहती है कि हम हनीमून पे जाएंगे, और उसी जगह पे जाती है जहाँ पे ये आरशी से मिला करती थी, जिस गार्डन में सी साइड पे वो गार्डन था, ठीक है ना, ये सी व्यू था, सी का, समंदर का साहिली पट्टी थी। तो एक दिन ये कमरे से निकलती है और चलते चलते उसी रोज गार्डन में आ जाती है, ठीक है, और अंदर जाने लगती है तो वो जो चौकीदार है वो उसे रोक लेता है, लेकिन परमिशन लेकर अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। और गार्डन के साथ एक रेक्टर का हाउस है,
ریکٹر جو ہے وہ عارشی کا باپ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اپنی یادوں کو تازہ کر رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر، تو کیا دیکھتی ہے کہ سائے کی طرح ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ سایہ ایسے ہے جیسے کوئی پاگل مجنون سا آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، کانپتا ہوا، ٹھیک ہے نا، اور بیماری سے لاغر، اور عجیب سی اس کی شکل تھی، اور وہ اس کی طرف آ رہا ہے. اچھا، جب وہ زیادہ قریب آتا ہے نا تو وہ اس کے سامنے رک جاتا ہے سایہ. تو یہ غور کرتی پہچانتی ہے تو یہ سایہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عارشی ہی تھا، ٹھیک ہے نا. اب عارشی مرا نہیں تھا، عارشی زندہ تھا. اب جب وہ ڈیفینیٹلی یہ ہوا ہوگا، جب وہ واپس آیا ہوگا اس کو پتہ چلا ہوگا کہ عارشی جو اس کی بلاوڈ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، تو وہ لیونیٹک ہو گیا، پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور جب اب اس کو پتا چلا ہے کہ عارشی جو ہے نا وہ ایکچوئل میں جو ہے نا وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی کیفیت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نا وہ ایموشنل ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جو بات اس نے 2-3 سال اپنے خامد سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی نا، یہ اس کو بتا دیتی ہے، اس کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا وہ اچھا ہے، وہ پھر بھی برا نہیں مناتا، اور اپنا ہیٹ پکڑتا ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، اور اس بات پہ خوش ہے کہ چلے مجھے پتہ تو چل گیا نا کہ یہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو ذرا عجیب قسم کی محبت ہے، یعنی انکمپلیٹ لو اسٹوری. نہ عارشی کو محبت ملی، نہ اس لڑکی کو محبت ملی، اور نہ ہی جو وہ الیکٹریشین ہے نہ ہی اس کو محبت ملی. تو یہ اسٹوری انفلفلڈ لو، انکمپلیٹ لو، ادھوری محبت کی جو ہے نا وہ کہانی. کلیئر ہو گیا جی. نمبر 1، دس شارٹ اسٹوری از اباؤٹ انفلفلڈ لو، ٹھیک ہے نا، آف اے وومن، ادھوری محبت. ایک عورت کی جو ادھوری محبت ہے اس کے بارے میں ہے. She couldn't marry the person she loved and couldn't love the person she married. جس سے شادی اسے محبت نہیں کر سکتی، جس سے محبت کی اسے شادی نہیں کر سکتی. She was in love with a military officer named Archie. ایک فوجی افیسر تھا وہ، عارشی سے وہ محبت کرتی. Archie went to North Africa on a war mission. War mission پہ وہ نارتھ افریقہ گیا. He was reported to have died due to sunstroke. یعنی سن اسٹروک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہوگی. On the very day، اسی دن، the woman married the person but she couldn't love him. اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوگی لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی. After 3 years of marriage, on her wife's suggestion، بیوی کی تجویز پر، اس لڑکی نے تجویز دی ہے، they went to seaside for honeymoon. One day she went out and reached یعنی وہ باہر چلی گیا. reach the rose garden. The garden belonged to a rector family. rector یہ چرچ کا ایک قسم کا پادری، اعلیٰ قسم کا پادری ہوتا ہے ریکٹر. The gardener stopped her. gardener باغبان نے اس کو روک لیا، چوکیدار نے، and said that she was not allowed to enter the garden as it was not a public place. یہ کوئی پبلک پلیس نہیں ہے. But on her request he allowed her to stay for a little time in the garden. تو تھوڑی دیر آپ رک لیں. She entered the garden and looked at the house adjacent to the garden. Adjacent to ملحق، اس سے جو ملحق گھر ہے نا وہ اس نے دیکھا. This was rector house. یہ ریکٹر کا گھر تھا. and Archie was the rector's son. Number 10. She sat in the garden. Suddenly she saw a shadow moving toward her. جیسے کوئی سایہ اس کی طرف آ رہا ہے. The shadow was in military uniform. She recognized that it was Archie. کہ یہ آرشی تھا. The shadow came and stayed in front of her. اس کے سامنے رک گیا. He tried to recognize her. اس کو پہچاننے کی کوشش کی. But could not, as he had gone lunatic. Lunatic دیوانہ، مجنون، کیونکہ وہ دیوانہ ہو گیا تھا، وہ مجنون ہو گیا تھا. Number 12. The situation became painful and intolerable. یہ بڑا مطلب کہ اس کی تکلیف دہ ایک سچویشن تھی for her. When she came to know that Archie had not died but still alive. کہ Archie مرا نہیں بلکہ زندہ ہے. Full of catharsis، یعنی full of emotions، یعنی ایموشن سے بھر کر. She told all story to her husband. He came to know the real reason that why his wife could not love him. اب اس کو حقیقی پتہ چل گیا
اس کی وائف اس سے محبت کیوں نہیں کرتی. ہی ٹک ہیٹ اینڈ لیفٹ دا روم. اس نے ہیٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا.